سخت لوگ ہیں۔ رمضان مبارک میں جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، مساجد میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ پلیس ہے جہاں جاؤں گا تو رب کو منا لوں گا۔ یہ رب کا گھر ہے اور رب کے گھر میں رب کو منانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ورنہ نماز تو گھر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا بہت سا ثواب بھی ہے اور اللہ کے راضی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 3 عشروں پر تقسیم کیا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو۔ آپ نے فرمایا جو اول عشرہ ہے رحمت وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ 10 دن تک مسلسل اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رہتا ہے، اور اوسطہ درمیانہ مغفرت، اس میں مغفرت کے پروانے دی جاتے ہیں، اور آخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے آخری عشرہ میں۔ اور یہ آخری عشرہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 5 ایسی راتیں آتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا۔ بس اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ ایک رات تھی، 5 پہ تقسیم کیوں کر دیا گیا، 5 میں ڈھونڈنے کو کیوں کہا گیا، کس کی غلطی تھی؟ ایک رات ہوتی، اس میں سر بسجود ہوتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ کو راضی کرتے۔ یہ 5 تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وجہ کیا ہوئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام میں مجھے اعزاز دیا ہے، ان میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ مجھے شب قدر اور میری امت کو شب قدر عطا کی گئی۔ شب قدر جو ہے یہ کسی نبی کو نہیں ملی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے دکھی ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ کوئی آیت نازل ہوئی عذاب کی تو سرکار نے رونا شروع کر دیا، کوئی واقعہ ہوا سرکار نے رونا شروع کر دیا۔ جزاک اللہ۔ اب یہ شب قدر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ تبصرہ اور ذکر ہو رہا ہے انبیاء کرام، سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کا اور ان کی زیادہ عمروں کا، کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور وہ جہاد بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور خصوصی طور پر ایک شخص کا ذکر آیا جسے اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، شمعون نامی شخص کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال کیا اسے تو لمبی عمر ملی، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کو یاد کیا، اور میری امت اتنی لمبی عمر نہیں پاتی، میری امت کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، 70 سال، 60 سال، 70، 80 یہی کچھ ہوتا ہے۔ ویسے بھی 80 کے بعد بندہ ویسے بھی رہ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اس طرح دل جمی کے ساتھ
عبادت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا اور میری امت رہ جائے، انہیں یہ اعزاز نہ ملے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی پریشانی کے عالم میں اپنے دل میں خیال کرتے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ انہیں تو اتنی عمر نہیں، وہ بھی عمر جو تھوڑی عمر ملتی ہے ان میں بہت سا ٹائم غفلت میں گزر جاتا ہے، گزرتا ہے ہمارا بچپن، جوانی، اللہ ماشاءاللہ کتنے جوان ہوں گے جو دین کی طرف آتے ہوں گے۔ اور آج کا دور تو آپ خیال کریں، ابھی رمضان ختم ہوگا تو بس اللہ ماشاءاللہ وہی چند لوگ رہ جائیں گے، باقی چھٹی کریں گے۔ حالانکہ یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں پریشان ہوئے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور جب نبی پریشان ہو جائے تو اللہ کو پھر پیار آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب، آپ تو میرے محبوب ہیں، اور میرے محبوب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ساری کائنات مجھے راضی کرتی ہے اور میں رب ہو کر تجھے راضی کرتا ہوں۔ تیرا غمگین ہونا میرے محبوب مجھے برداشت نہیں۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ اور سرکار کو جس طرح اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، محبت پیار کے ساتھ دین کی خدمت کرتی ہیں، مسجد کو بات کیا ہوا ہے، دینی پروگراموں میں آتی ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتی ہیں، سرکار سے محبت کرتی ہیں۔ سرکار کی محبت دیکھیں، اللہ چاہتا ہے محبوب آپ راضی ہو جاؤ، محبوب رو رہے ہیں، اے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہو گئے، کیوں روتے ہیں، کیا ہوا؟ یا اللہ، پہلی امتوں کو اتنا ٹائم ملتا تھا عبادت کے لیے، میری امت کی عمریں بہت توڑی اور اس میں بھی ٹائم بہت سا غفلت میں گزر جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی، اس موقع پر سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے محبوب پریشان نہ ہو، وہ تو اتنے سال عبادت کر کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو تیری امت ایک رات میں اللہ کی میری عبادت کر کے حاصل کرے۔ جو شب قدر میں عبادت کرے گا، نفل پڑھے گا، 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب، ایک رات میں عبادت، وہ ہے شب قدر۔ اب شب قدر کب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور باہر تشریف لائے، مسجد سے باہر نکلے خوشی میں کہ میں بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، کون سی تاریخ ہے۔ حضور جانتے ہیں، باہر تشریف لائے بتانے کے لیے، تو 2 احباب کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور جھگڑا کرنا سرکار کو پسند نہ، حضور خود جھگڑا کرتے ہیں اور نہ جھگڑے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں جھگڑے کتنے لوگ کرتے ہیں، یہ فساد، یہ جھگڑے، یہ دست گریبان، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بحث ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، گالیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ سرکار کو اس پر بہت دکھ ہوا۔ میں تو ان کو بتانے آیا تھا کہ شب قدر کب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اگر جب کیونکہ میں اوپر ہوں، قرآن پاک نیچے ہے ذرا تھوڑا سا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور لڑنے کا وبال کیا ہوا یہ سننے والی بات ہے۔ اور یہ آج بھی ہے، یہ ذہن میں رہے، جن گھروں میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، تضاد ہے، ذہنی طور پر میاں بیوی، بچے جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں،
ان گھروں میں برکت نہیں آتی، عزے میں رہے. تو اس کی وجہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی جو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ اتنی بڑی نعمت ملنے والی تھی ایک ہی رات میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے تھے شب قدر کب ہے. جب امتیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کے آخر عشرہ کی 5 راتوں میں تلاش کرو. 5 تاک راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 اور 29 لو ڈھونڈتے رہو. یہ کیوں ہوا؟ مل تو جائے گی، اعتکاف اس لیے بیٹھے نا شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن اگر وہ جھگڑا نہ کرتے تو ایک ہی رات فکس ہو جاتی، آسانی ہو جاتی. تو جو آسانی مل رہی تھی اس آسانی سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوا، آسانی نہ مل سکی ہمارے اپنے جھگڑے کی وجہ. تو بہرحال رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 5 تاک راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے شب قدر کو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا. تو میں بات کر رہا ہوں علی المرتضیٰ. نام ہے علی. نام کیا ہے؟ علی. کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی شان